بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المؤنث بالالف نحو انثى على اناث ونحو صحراء على صحارى والصفة نحو عطش على عطاش ونحو حرم على حرام۔ ابھی تک اس ثلاثی مزید کا ذکر ہو رہا تھا جس میں زیادتی حرف مدہ کی دوسری جگہ پر ہو یا تیسری جگہ پر ہو۔ اب یہاں سے اس ثلاثی مزید کا ذکر شروع ہو رہا ہے جس میں حرف مدہ کی زیادتی چوتھی جگہ پر ہے یا پانچویں جگہ پر ہے۔ المؤنث بالالف، اب یہاں سے بیان کرتے ہیں کہ ہر اسم ثلاثی مزید مؤنث جو مؤنث ہو الف کے ساتھ، اور بعض نسخوں کے اندر یہاں پر ہے بالالف رابعۃ، جس میں الف چوتھی جگہ پر پایا جائے، تو اسم ثلاثی مزید مؤنث بالالف رابعۃ جو الف کے ساتھ مؤنث ہو اور وہ الف چوتھی جگہ پر ہو، تو اگر تو وہ الف مقصورہ ہوگا تو اس کی جمع تکسیر فعال وزن پر آئے گی، اور اگر الف ممدودہ ہوگا تو اس کی جمع تکسیر فعالہ وزن پر آئے گی۔ چنانچہ فرماتے ہیں انسا، یہ الف مقصورہ کی مثال ہے، اس کی جمع تکسیر اناسن وزن پر آتی ہے، اور صحرا یہ الف ممدودہ کی مثال ہے، اس کی جمع تکسیر سحارا وزن پر آتی ہے۔ والصفت، اگر اسم نہ ہو، صفت ثلاثی مزید مؤنث بالالف رابعۃ ہو تو اس کی اگر تو الف مقصورہ ہے تو اس میں دیکھیں گے کہ اس کا مذکر فعلان وزن پر آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر اس کا مذکر فعلان وزن پر آتا ہے تو اس کی جمع تکسیر فعال وزن پر آئے گی، جیسے عطشا کہ اس کا مذکر عطشان فعلان وزن پر آتا ہے، لہٰذا اس کی جمع تکسیر فعال یعنی عطاش وزن پر لائی جائے گی۔ ونحو حرما، لیکن اگر اس کا مذکر ہی نہیں ہے یا اس کا مذکر فعلان وزن پر نہیں آتا تو ایسی صورت میں اس کی جمع تکسیر فعالہ وزن پر لائی جائے گی، جیسے حرما کہ اس کا مذکر نہیں آتا، لہٰذا اس کی جمع تکسیر حرامہ وزن پر لائی جائے گی۔ ونحو بطحاء علی بطاح، اگر صفت مؤنث ثلاثی، اگر صفت ثلاثی مزید مؤنث بالالف رابعۃ ہو، یعنی صفت ہے ثلاثی مزید ہے مؤنث ہے اور مؤنث الف کی وجہ سے ہے، اور وہ الف ممدودہ کا الف ہے، تو اگر تو اس کا وزن فعلا ہوگا یا فعلا ہوگا تو دونوں صورتوں میں اس کی جمع تکسیر فعال وزن پر آئے گی، لہٰذا فرماتے ہیں کہ بطحاء اس کی جمع تکسیر بطاح اور عشراء اس کی جمع تکسیر عشار وزن پر آتی ہے۔ وفعل افعل نحو الصغرى على صغر، افعل کا جو فعلہ ہے یعنی افعل جو تفضیل ہے، افعل کا جو فعلہ ہے اس کی جمع تکسیر فعل وزن پر آتی ہے، جیسے صغرا اس کی جمع تکسیر صغر وزن پر لائی جاتی ہے۔ وبالالف خامسۃ، اس کا عطف بالالف رابعۃ پر ہے کہ المؤنث بالالف رابعۃ والمؤنث بالالف خامسۃ، کہ اگر اسم ثلاثی مزید مؤنث بالالف خامسۃ ہو کہ وہ مؤنث ہو الف کی وجہ سے اور الف پانچویں جگہ پر پایا جائے تو اس کی جمع الف تا کے ساتھ آتی ہے، جیسے حبارہ کہ اس کی جمع حباریات آتی ہے۔ افعال الاسم، اب یہاں سے اس ثلاثی مزید کا ذکر شروع ہو رہا ہے جس میں زیادتی حمزہ کے ساتھ ہو اور حمزہ شروع کے اندر آئے، لہٰذا افعال کا ذکر آ رہا ہے۔ افعال کی تین قسمیں ہیں، افعال اسمی، افعال صفتی اور افعال التفضیل۔ چنانچہ اسی ترتیب کے ساتھ پہلے افعال اسمی کی جموع تکسیر، پھر افعال صفتی کی اور پھر افعال التفضیل کی جمع تکسیر کا بیان آئے گا۔ فرماتے ہیں افعال الاسم کیف تصرف، افعال جو اسمی ہے اس میں کیسا ہی تصرف کیوں نہ ہو، یعنی اس کے فا یا عین کلمے کا اعراب کچھ ہی کیوں نہ ہو، جیسے اجدل کہ یہ افعال ہے، اسبع کہ یہ افعال ہے، اور احوز کہ یہ افعال ہے، تو اعراب اس کا کچھ ہی کیوں نہ ہو اس کی جمع افاعل وزن پر آتی ہے، لہٰذا اجدل کی اجادل، اسبع کی اصابع اور احوص کی احاوس وزن پر آتی ہے۔
یہاں بعض نسخوں کے اندر کیف تصرف ہے اور بعض نسخوں کے اندر کیف یصرف ہے. تو اگر کیف تصرف ہو تو پھر تو یہ باب تفاعل کا فعل بازی ہے، اور اگر کیف یصرف ہو تو پھر یہ باب تفعیل فعل مضارع مجہول ہے. اس صورت میں اس کا ترجمہ ہوگا کیسا ہی اس میں تصرف کیوں نہ کیا جائے، کیسی ہی اس میں تبدیلی کیوں نہ کی جائے، یعنی فا یا عین کلمے کا اعراب کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کی جمع افاعل وزن پر آتی ہے. وقولهم حوز للمح الوصفیتی، یہ عبارت ایک جواب ہے سوال کا. سوال ہوتا ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ افعال الاسم ہوگا اور اس کی جمع فعل وزن پر آئے گی. جیسے احوس کی جمع حوس وزن پر بھی لائی گئی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں احوس کی جمع حوس وزن پر جو آتی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں وصفیت کی بو پائی جا رہی ہے. وصفیت کی بو کیسے پائی جا رہی ہے کہ اس کا جو اصل معنی تھا وہ تھا آنکھوں کی تنگی، آنکھوں کے کناروں کی تنگی. تو اس میں جو وصفیت کی ایک بو پائی جا رہی ہے اس وجہ سے اس کی جمع بعض دفعہ فعل وزن پر لائی گئی، ورنہ اس کی جمع صرف افاعل وزن پر ہی آتی. وہ افعال الصفت، اگر افعال صفتی ہو تو اس کی جمع فعلان وزن پر آتی ہے، جیسے احمر کی حمران وزن پر لائی جاتی ہے. افعال صفتی کی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم نہیں لائی جاتی تاکہ افعال التفضیل سے یہ مختلف ہو جائے. لہٰذا اس طرح نہیں کہا جاتا کہ احمرون لتمیزہ عن افعال التفضیل، تاکہ افعال التفضیل سے اس کو جدا کر دیا جائے. اور حمراوات بھی نہیں کہا جاتا، یعنی الف تا کے ساتھ جمع مؤنث سالم بھی نہیں لائی جاتی. لأنہ فرعہ، کیونکہ جمع مؤنث سالم جمع مذکر سالم کی فرع ہے. تو جب جمع مذکر سالم نہیں لائی جاتی تو جمع مؤنث سالم بھی نہیں آ سکتی. اب وجاء الخضراوات، یہ پھر عبارت جواب ہے ایک سوال کا. سوال ہوتا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ افعل صفتی ہوگا لیکن اس کی جمع مؤنث سالم لائی گئی ہوگی. جیسے اخضر، یہ افعال صفتی ہے لیکن اس کی جمع خضراوات لائی جاتی ہے. تو اس کا جواب دے رہی ہیں کہ اخضر کے اندر اسمیت غالب ہے اور اسمیت کے غلبے کی وجہ سے اس کی جمع خضراوات لائی گئی. ونحو الافضل علی الافاضل والافضلین، اب یہاں افعال التفضیل تیسری قسم کا ذکر ہے کہ افعال اگر تفضیل کا ہو تو اس کی جمع افاعل وزن پر بھی آتی ہے، اور افعالون یا افعالین بحسب الاعراب جمع اس کی لائی جاتی ہے. والاسم نحو شیطان وسرحان وسلطان علی شیاطین. اب فعلان، فعلان اور فعلان یعنی اس ثلاثی مزید کا ذکر شروع ہو رہا ہے جس میں زیادتی الف نون کے ساتھ ہو. تو فرماتے ہیں کہ اگر فعلان، فعلان یا فعلان وزن اسمی ہو تو اس کی جمع فعالین وزن پر آتی ہے. لہٰذا شیطان کی شیاطین، سرحان کی سراحین اور سلطان کی سلاطین وزن پر لائی جاتی ہے. اور ایک وزن غیر غالب ہے وہ ہے فعالن، جیسے سرحان کے اندر سراحن. والصفت نحو غضبان علی غضاب وسکارا، اور اگر یہ صفت کے اندر پائے جائیں اوزان فعلان، فعلان اور فعلان تو ان کی دو جموع آتی ہیں، نمبر ایک فعال وزن پر، نمبر دو فعالہ وزن پر. جیسے غضبان کی غضاب وزن پر اور سکران ان کی سکارا وزن پر. وقد ضمت اربعۃ، کہتے ہیں چار الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں فعالہ وزن پر نہیں فعالہ وزن پر جمع تکسیر لائی جاتی ہے. جیسے کسالہ، سکارا، عجالہ اور غیالہ، جو کہ کسلان، سکران، عجلان اور غیران کی جموع تکسیر.